جو جملہ سنانا چاہتا ہوں اس کی طرف متوجہ رہیں. یعنی میدان دنیا سے لے کے میدان محشر تک وہ سوال اور جواب کی منزل اتنی سخت ہے کہ جس کو دے کے جہاں سے وہاں تک ایک آواز آتی ہے میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں, میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن سب کے مقابلے میں ایک آواز میدان حشر میں گونجے, امتی امتی. پروردگار میری امت پر رحم نازل کرنا, پروردگار میری قوم پر رحم نازل کرنا. احباب نے فرق پہچانا. منزل اتنی خطرناک ہے کہ جہاں کوئی کسی کا نام دینے کے لیے تیار نہیں ہے مگر ایک حبیب کبریا سرکار دو عالم جو وہاں کی آواز دے رہے ہیں, پروردگار یہ میری امت ہے, پروردگار یہ میری امت ہے. جیسی بھی امت ہے اگر اس قابل ہے کہ نبی کہیں گے میری امت ہے, ورنہ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ پیغمبر بھی فریاد کریں گے قوم کے خلاف, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پروردگار قرآن ان کے درمیان رہا مگر انہوں نے قرآن کو قابل عمل نہیں سمجھا. وہ جتنے افراد بھی امت پیغمبر کہے جانے کے قابل ہوں مگر امت کے حق میں آواز اٹھانے والا ایک پیغمبر, اس کے علاوہ کوئی عرصے محشر میں بولنے والا نہیں. بس عزیزان محترم, یہ میرے بیان میں تصویر کا ایک رخ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تاکہ آپ اندازہ کریں اتنے سخت ترین موقف میں, اتنے سخت ترین مرحلے میں, اتنے سنگین مرحلے میں جہاں کوئی کسی کا ہوش رکھتا ہو, جہاں کوئی کسی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہو, جہاں ہر آدمی منزل حساب میں ہے اور ہم آپ جیسے لوگ اپنے پسینے میں گلے گلے ڈوبے ہوئے آفتاب محشر جیسے سوا نہدے پر یہ حرارت, یہ گرمی, یہ پسینہ, یہ انقلاب, یہ سوال, یہ حساب, یہ کتاب, یہ رسوائی, یہ ذلت, ایسے میں آپ مجھ سے امید رکھیں کہ میں آپ کے کام آؤں گا, میں آپ سے امید رکھوں کہ آپ میرے کام آئیں گے. کوئی قوم کسی لیڈر سے توقع کرے کہ وہ کام آئے گا, کوئی لیڈر کسی قوم کو سمجھے کہ وہ چل کے وہاں ووٹ دے دے گی, کوئی نہیں. میں ایک جملہ جو میری تقریر کو مکمل کرتا ہے اسے پہچانے تاکہ لوگ منزل علی کو اگر یہاں نہیں پہچانے تو محشر میں پہچانے. میں نے موضوعات کو اسی لیے آپ کے سامنے کیا ہے. احتجاج میں کوئی نہ دکھائی دیا, علی نظر آیا. بردر میں کوئی نظر نہ آیا, علی نظر آیا. اب آئیے ذرا منزل محشر کو دیکھیں. بات متوجہ ہیں, میں بیان کو آخری منزل تک لے جا رہا ہوں. منزل محشر میں اب جو علی کے مراتب کو دیکھا تو علی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو, علی کو کس منزل کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہر مرحلے پر آ کے دیکھو. سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب میرا قافلہ چلے گا, نیکوں کا قافلہ, متقین کا قافلہ, صالحین کا قافلہ, انبیاء کا قافلہ, اولیاء کا قافلہ, پروردگار عالم اس قافلے کی رہنمائی کے لیے مجھے ایک پرچم دے گا, لواء الحمد, ایک علم, ایک پرچم سرکار دو عالم کا جس کا نام ہے لواء الحمد. اور اس کا فرحلہ اتنا بڑا ہو کہ جتنے نیک کردار ہیں سب اس کے لیے رسایا. یعنی یہ ایک ایسا خیمہ بنا ہے جہاں نہ کوئی فاسق ہے, نہ کوئی فاجر ہے, نہ بے ایمان ہے, نہ بد کردار ہے, نہ نااہل ہے, نہ نالائق ہے. یہ پرچم لوائے ہم کا بھرا ہے جس کے نیچے محشر کے سارے نیک کردار, اب میں تو متوجہ ہیں, محشر کے سارے نیک کردار جس لواء الحمد کے نیچے جمع ہو گئے. جب پروردگار جب پرچم مجھے دے گا, جب پروردگار یہ علم مجھے دے گا تو میں آواز دوں گا میرے پروردگار. میں تو کبھی علم دیکھ کے نہیں چلا, میں تو کبھی پرچم لے کے نہیں چلا. آواز و قدرت آئے گی, جو تمہارا علمدار ہے اس کے ہاتھوں میں دو, وہ آگے آگے لے کے چلے گا. لواء الحمد ہوگا, نبی کا ہوگا, علی کا ہاتھ.